1867 کے اندر مولانا قاسم نانوتوی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا قاسم نانوتوی کو حکم دیا کہ دیوبند کی سرزمین پر ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھے۔ چنانچہ مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند کی سرزمین پر دینی مدرسے کی بنیاد رکھی، جو مدرسہ آج پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، اور اس کا پڑھا ہوا فارغین دنیا کے خطے خطے کے اندر دین کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کا سب سے پہلا طالب علم شیخ الہند محمود الحسن پیدا ہوئے۔ وہ شیخ الہند محمود الحسن کہ جن کا جنازہ دہلی سے حکیم اجمل خان کی کوٹھی سے اٹھا اور دیوبند لایا گیا۔ جب ان کو تخت پر لٹایا گیا تو ان کے جسم پر ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لوگوں نے ان کے کمر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو ہڈیاں ہی ہڈی ہے۔ لوگوں نے کہا تو بڑی تکلیف کی بات ہے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ میرے شیخ الہند محمود الحسن کو انگریز مالٹا کے جزیرے کے اندر لے جاتا اور ان کو سلا کر ان کے جسموں کو تانبوں سے داغتا اور کہتا کہ او شیخ الہند محمود الحسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دو۔ جب شیخ الہند کو ہوش آتا تو فرماتے سن، میں بلال کا وارث ہوں، سمیہ کا وارث ہوں، میری چمڑی ادھر سکتی ہے لیکن انگریز کے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اس احمد لاہوری کے ماننے والے ہیں جس کو انگریز برف کے بلاک پر لٹا دیتا، اس کے اوپر سے پھر برف رکھ دیتا اور کہتا کہ او احمد لاہوری بتاؤ کیا حال ہے۔ احمد لاہوری کہتے سن انگریز، تو نے میرے جسم کو برف سے ٹھنڈا کر دیا لیکن میرے ایمان کی چنگاری اور بھڑک گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ علماء کرام ہمارے اسلاف اکابرین اس ملک کے خاطر اتنی قربانیاں نہ دیتے تو یہ تنگ نظر فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سرٹیفکیٹ مانگتے، ہم کہتے ہیں ہم ہے غدار، تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پر نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں، یہ احسان فراموش غدار اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔